السلام علیکم۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے، جو مشکل ہو یا آسانی، رات ہو یا دن، کبھی بھی کہیں بھی اپنے بندے کو کسی بھی حال میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ روٹھتا ہے تو بہت جلد مان بھی جاتا ہے، کبھی رسوا نہیں کرتا، ہمیشہ ساتھ دیتا ہے۔ اور اللہ سے دوستی کے بعد پھر ایسا وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلے رہنا آپ کو برا نہیں لگتا، آنکھوں میں لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں آتے، لبوں پہ ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے۔ ہم سے کوئی بات کرے یا نہ کرے، دل ہمارا ہمیشہ مطمئن رہتا ہے۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی پسندیدہ چیز سے دور کر دیتا ہے، مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں ہوتا، دراصل آپ کا رب آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ اس کے قریب رہیں۔ اگر کہیں محسوس ہو کہ آپ اکیلے ہو تو مت بھولنا کہ آپ کم سے کم اکیلے نہیں ہو سکتے۔ اللہ کبھی بھی کسی کو بھی اکیلا نہیں کرتا۔ اس کا نام ذرا دل سے لو، دل کی گہرائیوں سے پکارو اسے۔ آپ کی ماں آپ کی ایک پکار پر اتنا تڑپتی ہے تو وہ کتنا پاس آتا ہوگا، جو آپ سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ کبھی بھی امید نہیں کھونی، کبھی بھی اداس نہیں ہونا، کیونکہ وہ کبھی بھی امید توڑتا نہیں ہے۔ وہ تو دلوں کو جوڑنے والا ہے، وہ نور علی نور ہے۔ کس نے کہا کہ اللہ باتوں کا جواب نہیں دیتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہم سے دور ہے؟ کس نے کہا کہ وہ دعائیں پوری نہیں کرتا؟ ارے وہ تو پاک ذات ہے، اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہیں دے گا، تو مانگ کر تو دیکھو۔ وہ آسمان کا نور ہے، جو رات کے پچھلے پہر پہلے آسمان تک آتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا جسے میں دوں، کوئی ہے مجھ سے محبت کرنے والا تاکہ میں اس سے محبت کروں، کوئی ہے جس کے میں غم مٹا سکوں۔ تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھے کہ اللہ وہاں ہے جہاں توکل ہے، اللہ وہاں ہے جہاں صبر ہے، اللہ وہاں ہے جہاں توبہ ہے، اللہ وہاں ہے جہاں بھروسہ ہے، اللہ وہاں ہے جہاں امید ہے، اللہ وہاں ہے جہاں دعا ہے، اللہ وہاں ہے جہاں سجدہ ہے، اللہ نور ہے اور اللہ ہر اس جگہ پر ہے جہاں اس کو یاد کرنے والا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ آزمائش اتنی لمبی کیوں ہوتی ہے؟ آزمائش کب ختم ہوگی؟ جب اللہ پر توکل ہے تو اس کی آزمائش پر توکل کیوں نہیں؟ جب تمہارا توکل اور یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی امتحان مشکل ہوگا۔ کیوں اللہ آزمائش لے گا؟ تاکہ وہ دیکھ سکے کہ جس کامل یقین کا تم زبان سے اعتراف کرتے ہو وہ دل سے کہتے ہو یا پھر ذرا سی مشکل تمہارا توکل توڑ دیتی ہے۔ آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی، کیونکہ پھر اللہ چن لیتا ہے انہیں جو شکوہ نہیں کرتے۔ اللہ کو پانے کا سفر آسان ہوتا تو یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی نہیں جاتی۔ ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، کوئی بات نہیں، قدم لڑ کھڑا جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، دل گھبرا جاتا ہے، کوئی بات نہیں، رونا بھی آتا ہے مگر کوئی بات نہیں، مگر اس سب کے بعد بھی تمہارا بھروسہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ چلتے چلتے تھک بھی گئے ہو تو قدم رکنے نہیں چاہیے، روتے بھی ہو تو شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہیں پہ اللہ کو اس کے پیارے بندے ملتے ہیں، وہ جو سفر کرتے رہتے ہیں، وہ جو گر گر کر بھی تھکتے نہ، اور یہی یقین تمہیں اللہ کا بنا دیتا ہے، کیونکہ اللہ کو تو بس تمہارا یقین دیکھنا ہے۔ سب کہتے ہیں کہ اللہ دکھ صرف اسی کو دکھاتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو ہمیں یہ دکھ منظور ہے۔ ہاں رونا تو آتا ہے، رو لے، لیکن اللہ کو ناراض نہ کرے، اللہ سے شکوہ نہ کرے، اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا سیکھو۔ اپنے دل سے یہ خوف نکال دو کہ کیا ہوگا کیا رہے، جو بھی ہوگا بہترین ہوگا۔ اسے ہی توکل کہتے ہیں۔ توکل اتنا مضبوط ہو جائے تبھی معجزے ہوا کرتے ہیں۔ بس تمہیں اپنے معجزے کا انتظار کرنا ہے۔ توکل سے لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ ہمارا پریشان ہو جانا اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے، ہم اداس اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمارا اللہ پر توکل نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو نبیوں کو کبھی اللہ دکھ ہی نہیں دیتا، اور دیتا بھی تو اللہ کے ولیوں کے آنکھوں سے ایک آنسو نہیں دیکھتا۔ وہ بھی روتے تھے، وہ بھی اداس ہوتے تھے، کوئی بیٹے کی جدائی میں رویا تھا تو کوئی کربلا کے شہیدوں کو رویا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اداس ہو جانا ایمان کی کمزوری ہے، اور یہ امتحان اللہ تعالیٰ اداسی کا نہیں لیتا بلکہ ہمارے توکل کا لیتا ہے۔ آج ہم کسی چیز کو لے کر اداس ہیں تو کل اسی چیز پر خوش بھی ہوں گے۔
اور یہی تو امتحان ہے کہ دکھ میں بھی اللہ پر بھروسہ بنائے رکھنا، پھر چاہے ہم کتنے ہی اداس کیوں نہ ہو جائیں، توکل ہمیشہ رہنا چاہیے۔ کیا پتہ جو تم مانگ رہے ہو وہ اس نے تمہیں عطا کرنا ہی ہو، مگر اس سے پہلے وہ تم سے بہت بڑے بڑے کام لینا چاہتا ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں پہلے اپنے بہت قریب کرنا چاہتا ہو، تاکہ تم جب اپنی خواہش پا بھی لو تو اس رب کائنات کو بھول نہ جاؤ۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں تمہاری خواہش تب نصیب کرے جب تمہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں تمہاری خواہش کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ عطا کرنا چاہتا ہو۔ تو اس آزمائش کی گھڑی میں اس مالک پر بھروسہ رکھو، وہ تمہیں تمہارے حصے کی خوشیاں ضرور نصیب کرے گا انشاءاللہ۔ اس رب کے حوالے سب معاملات کر دینے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مکمل یقین کے ساتھ صبر کر جانا، اس بات کا اطمینان کر لینا کہ اب جو بھی ہوگا بہتر ہی ہوگا، کیونکہ وہ رب آپ سے بے حد محبت کرتا ہے۔ وہ کچھ بھی ایسا نہیں ہونے دیتا جو آپ کو نقصان پہنچائے، وہ آپ کی سب دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ تو جب معاملات اس کے سپرد کر دو تو خود کو ہر پریشانی سے آزاد بھی کر دیا کرو، کیونکہ وہ بہترین کارساز ہے، وہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ کیا ہمارے اعمال اس قابل ہے کہ ہمیں سیدھا جنت میں ڈال دیا جائے اور ہمیں بالکل آزمایا نہ جائے، ہمارے اوپر کسی قسم کی مشکل نہ آئے اور ہمیں مشکل وقت سے دور رکھا جائے؟ بالکل نہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان اس دنیا میں بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہ اپنے اوپر آئے مشکل وقت سے آخر لڑتا کس طرح ہے۔ انسان کو پہلے اس دنیا میں اتارا جاتا ہے جو فانی ہے اور کبھی باقی رہنے والی نہیں، اور پھر اس پر آزمائشیں ڈالی جاتی ہے، اس کا صبر آزمایا جاتا ہے، اس سے اس کے نفس کا امتحان لیا جاتا ہے کہ اس کی قوت برداشت آخر ہے کتنی، وہ کب تک صبر کر سکتا ہے، اور کیا وہ اس مقصد کو ڈھونڈ سکتا ہے جس کے لیے وہ اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ جیسے ہی انسان کا ضبط اس کے آخری مراحل میں ہوتا ہے، اللہ پاک اسے تھام لیتا ہے۔ تو آزمائش ہر صورت ہر قیمت پر ہے۔ اگر اللہ پاک آپ کو خوشیاں نصیب کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے ایک طرح کی آزمائش ہی ہوتی ہے۔ آپ کو آزمایا جاتا ہے کہ آپ کو اللہ پاک یاد ہے جو تمام طاقتوں کا مالک ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، جس نے آپ کو یہ خوشی نصیب کی ہے۔ کیا آپ اس کا شکر ادا کرتے ہو، یا پھر آپ اس خوشی کے نشے میں اتنا مگن ہو گئے کہ سب بھول گئے؟ بس خوشیاں بھی ہمارے لیے آزمائش ہی ہوتی ہے کہ ہم اس پاک پروردگار کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں، کتنے احسان مند ہیں اس کے۔ کسی بھی طرح کی پریشانی، غم یا دکھ، یہ بھی ہمارے لیے آزمائش ہی ہوتے ہیں، بلکہ بہت بڑی آزمائش ہوتے ہیں جن سے ہمارا صبر اور یقین آزمایا جاتا ہے کہ آخر ہم اگر خوشیوں میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں تو کیا پریشانیوں میں بھی ایسا کرتے ہیں؟ کیا پریشانیوں میں اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اس کے صبر کی تلقین یاد رکھتے ہیں؟ اللہ پاک اس آزمائش کے ذریعے ہمارے صبر کے پیمانے کو آزماتا ہے، کیونکہ اللہ پاک کے راستے پر چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جب آپ کا دل راستے پر چلتے چلتے ڈگمگا جائے تو پھر اللہ پاک ان آزمائشوں کو ہمارے اوپر ڈال دیتا ہے کہ ہم اس کی رضا میں راضی ہے بھی یا نہیں۔ جو بھی سچویشن ہم پر آئی ہے، ہم اس کے راستے پر چلنے لائق ہے بھی یا نہیں۔ اسلام میں ہر کیا کا جواب موجود ہے، لیکن کسی کیوں کا جواب نہیں۔ بس جو حکم ہو گیا سو ہو گیا، اس پر عمل کرنا ہمارا اولین فرض ہے۔ ہمیں اللہ پاک کے بتائے گئے راستوں پر ہی چلنا ہے، چاہے جتنی بھی مشکلیں آئی ہوں۔ صرف اس پروردگار کی سننی ہے، اس کی رضا میں راضی ہونا ہے، ہر حال میں صبر اور شکر کا دامن تھامے رکھنا ہے۔ بے شک اللہ پاک آسانیاں پیدا کرنے والا ہے، اور ہم لوگ اتنے غافل ہو گئے ہیں کہ دن میں 5 مرتبہ کامیابی سے منہ موڑتے ہیں، اللہ کے بلاوے کو ترک کرتے ہیں۔ ہاں، ہمارے پاس دنیا کے کاموں کے لیے تو بہت وقت ہے، دوستوں سے ملنے کے لیے، رشتہ داروں سے ملنے کے لیے تو بہت وقت ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملاقات کے لیے وقت نہیں۔ دنیا کے کاموں کے لیے ہم صبح جلدی بھی اٹھ جائیں گے، آفس، دفتر یا کسی جاب پر جانے کے لیے ہم الارم لگا کر فوراً اٹھ جاتے ہیں۔ کیونکہ ہمیں کچھ بننا ہے، ہمیں کامیاب ہونا ہے، لیکن آخرت کی کامیابی کے لیے ہم فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتے۔ آخرت کی کامیابی کے لیے ہم اللہ کو وقت نہیں دے سکتے۔ ایک وقت کی نماز کے لیے 15 منٹ لگیں گے تو سمجھیے پورے دن کی 5 وقت کی نماز کے لیے 75 منٹس لگیں گے۔
کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے پورے دن میں سے 24 گھنٹے میں سے 75 منٹ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں نکال سکتے۔